ہم میں سے اکثر لوگ اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کو 2 بجے آپ کی آنکھ کھلی ہو، کوئی پرانی بھولی بسری سوچ آپ کے ذہن میں آ گئی، کوئی پرانا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا اور آپ کے ذہن میں ایک مینٹل لوپ چلنا شروع ہو گیا؟ آپ انہی باتوں کو سوچنا شروع کر دیا آپ نے کہ فلاں وقت کیا ہوا، اسی گھسی پٹی تھاٹس کے اندر پھنس گئے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس طرح کی سوچ میں آپ کے ذہن میں سوچیں آنا شروع ہو گئی؟ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح میری کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے، اس کے لیے جتنی بھی میں نے ریہرسل کی ہے، میرا ذہن اس ریہرسل کے اندر ہی پھنس جاتا ہے کہ میں جا کے پریزنٹیشن دوں گا کہ کیا کیا سوالات ہو سکتے ہیں، کیا کیا میں اس کے آنسر ہو سکتے ہیں، کیا کوئی ایسا سوال بھی ہو سکتا ہے جو میں نے پریپیئر نہ کیا ہو۔ میرے دوستوں، ان میں سے اگر کوئی ایک سچویشن بھی آپ کے ساتھ ہے تو اٹ مینس کہ آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں، اور اوور تھنکنگ از اے ریئل۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ سے 5 ٹپس شیئر کروں گا دیٹ ہیلپ می ٹو اوور کم دی اوور تھنکنگ، اور یہ 5 پوائنٹس میں نے ایک کتاب ہاؤ ٹو اوائڈ اوور تھنکنگ بائی سوریا کپور گیٹ کی ہیں۔ دوستوں، میرا نام علی رضا زیدی ہے، میں کی آر پی کنسلٹنٹ، سولوشن آرکیٹیکٹ اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں۔ تو میرے دوستوں، فرسٹ پوائنٹ از کہ مائنڈ از اے نوائزی نیبر۔ میرے دوستوں میں سے اکثر لوگ کسی لوکیلٹی میں رہتے ہیں اور لوکیلٹی کے اندر کوئی ایک ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے، سپوز کوئی مہندی کا ایونٹ ہے، کوئی شادی کا ایونٹ ہے، آپ کے گھر سے 2 سے 3 گھر کے فاصلے پہ، یو آر ناٹ انوائٹیڈ۔ ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر فنکشن میوزک، فاسٹ میوزک ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا اس ایونٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو میوزک ناگوار گزر رہا ہوتا ہے، برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو روک نہیں سکتے، لیکن آپ اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو سن نہیں رہے ہوتے، آپ کو وہ ایک شور کی طرح لگ رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آتھر کہتے ہیں کہ مائنڈ از اے نوائزی نیبر، دماغ بھی ایک شور مچاتے ہوئے پڑوسی کی طرح ہے۔ ہم اس کو شٹ اپ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کرشنا مورتی ایک آتھر ہیں، ان کا زیادہ تر کام جو ہے سوچ کے کنٹرول کے اوپر ہے، میڈیٹیشن کے اوپر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں تو وہ سوچ غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہی آتھر یہاں پر بتاتے ہیں کہ جب ہم اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم مسلسل سوچیں ہمارے ذہن کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، تو آپ سوچ کو لیبل لگانا شروع کر دیں کہ کون سی سوچ جو ہے پروڈکٹیو ہے اور کون سی سوچ فضول کی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ صبح میں نے جو پروجیکٹ پہ جانا ہے، یا جو پروجیکٹ کے اندر یہ میں نئی چیزیں ایڈ کروں تو میرا کام بہتر ہو سکتا ہے، تو دیٹ از اے پروڈکٹیو تھاٹ۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ آنا شروع ہو جائے کہ فلاں شخص نے فلاں ٹائم یہ کمنٹ دیا تھا تو مجھے اس کا یہ جواب دینا چاہیے تھا، تو دیٹ از اے فضول کی سوچ۔ اب اس کرائیٹیریا کے تھرو آپ اپنی سوچ کو فلٹر کر سکتے۔ نمبر 2، ایکشن بیٹس اوور انالیسس۔ سم ٹائمز ہمیں کوئی کام ملتا ہے اور ہم اپنے کام کو کمپلیٹ کرنے کی بجائے ہم اوور تھنکنگ میں پڑ جاتے ہیں، اوور انالیسس میں پڑ جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ مجھے ایک یوٹیوب چینل بنانا چاہیے، اور ان کی نیش بہت اچھی تھی، ان کے پاس نالج بھی تھا۔ انہوں نے یوٹیوب چینل دیکھنا شروع کیے، دیکھتے رہے، ان کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی، تھمبنیلز دیکھنا شروع کی، اور فائنلی اتنا اوور تھنک ہوئے کہ انہوں نے چینل پہ کام کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ میرے دوستو، جب آپ ڈیسیژن نہیں لے پاتے تو وہ بھی ایک ڈیسیژن ہی ہوتا ہے، اور اس ڈیسیژن نا میں ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اوور انالیسس آپ کو پرابلم کریٹ کرے گا۔ میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں کچھ دن پہلے مجھے ایک کلائنٹ کی کیوری کا جواب دینا تھا، اور اس کیوری کے جواب کے بیس کے اوپر کمپنی کو پروجیکٹ ملنا تھا۔ وہ میں نے ای میل 5 سے 6 دفعہ پڑھی، اور ہر دفعہ میرے ذہن میں کوئی نیا پوائنٹ آتا۔ نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے ای میل نہیں کرنی چاہیے اور میں مزید ڈیلے کروں، لیکن میں نے کیا کہ جو اس کا 6 یا 7 دفعہ جب میں نے اس کو ری رائٹ کر لیا، اس میں سے ایک مسٹیک نکال لی، گرامیٹیکل مسٹیکس نکال لی، چیٹ جی ٹی پی سے ریویو کروا لیا، دین آئی فائنلی انسٹیڈ کہ میں مزید ڈیلے کرتا، مزید کیونکہ میں اوور انالیسس کر رہا تھا، میں نے ہٹ انٹر دبایا اور اس ای میل کو جانے دیا، اور یقین کریں کہ اس ای میل کا جواب بہت پازیٹیو آیا۔ تو میرے دوستو، اگر میں مسلسل اسی سوچ میں پڑا رہتا کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اوور تھنکنگ مزید کرتا رہتا، تو شاید میں وہ ای میل نہ سینڈ کر سکتا۔ رول نمبر 3، پرفیکشنزم از ایکول ٹو فیئر۔ اگر آپ پرفیکشنزم کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ خوف زدہ ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ پرفیکشنزم کی تلاش میں کام ہی نہیں ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ میرے دوستو، آتھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب کئی دفعہ لکھی، لیکن وہ اس کو پبلش نہیں کر سکے، کیونکہ ہمیشہ جب بھی وہ کچھ لکھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ آتا کہ اس سے بہتر لکھا جا سکتا ہے۔ فائنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ روزانہ ایک پیراگراف لکھیں گے جو پرفیکٹ نہیں ہے، اور فائنلی ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے اپنی کتاب لکھ ڈالی اور اس کو پبلش کر ڈالا۔ تو میرے دوستو، آتھر یہاں پہ ایک جملہ بولتے ہیں دیٹس ویری گڈ، اور مجھے بولتے ہیں ڈن از بیٹر دین پرفیکٹ بیکاز ڈن ایگزسٹ۔ میرے دوستو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
परफेक्शनिज्म कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपने कोई काम कंप्लीट कर लिया है तो वो कंप्लीशन एग्जिस्ट कर। नंबर 4, बाउंड्रीज प्रोटेक्ट योर पीस। टाइम्स ऐसा होता है कि हम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे होते, किसी कोलीग को कंधा देते हैं, किसी अच्छे दोस्त के क्या हम गुसार बनते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ गुड पर्सन। तो आपको उसके मसाइल को सुनना भी पड़ेगा, आपको उसको कंधा भी देना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम कंधा देते हैं तो उसकी परेशानियों को अपने साथ ले आते हैं। अच्छा, उसके साथ ये हो रहा है, कल को मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है, उसके साथ ये मसला चल रहा है, कल को मुझे भी ये चैलेंज आ सकता है, तो हम परेशान होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें बाउंड्रीज़ बनानी है, हमें कंधा तो देना है, हमें उसके दुख दर्द में शरीक तो होना है, लेकिन उसको घर तक लेके नहीं आना, उसको अपने ऊपर सर पे सवार नहीं करना। दैट इज़ द बाउंड्रीज़। हमें बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेगी। यहाँ हमें केयर करनी पड़ेगी, बट विदाउट कैरिंग देयर बर्डन। तो मेरे दोस्तों, मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ वाकई बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी वो। फाइनली शी डिसाइडेड कि वो बाउंड्रीज़ क्रिएट करेंगी, ऑफिस की लाइफ ऑफिस तक, घर की लाइफ घर तक। और इस तरीके से उन्होंने अपनी तमाम चैलेंजेस, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स के बावजूद बहुत अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजारी, मैरिड लाइफ ज़िंदगी गुजारी, और वो सुकून की नींद लेती हैं। बाउंड्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बाउंड्रीज़ सेट करनी पड़ेंगी। क्लैरिटी कम्स फ्रॉम सब्ट्रैक्शन। एक वक्त था जब मुझे काम करने का बहुत शौक़ था, प्रोग्रामिंग का बहुत शौक़ था, डेवलपमेंट का बहुत शौक़ था, तो मैं बहुत ज़्यादा काम पकड़ लेता था। जब मेरा काम ज़्यादा होता था तो उस काम के नतीजे में मेरे प्रॉब्लम्स और बग्स भी ज़्यादा निकलते थे और वो ज़्यादा हाईलाइट होते थे। उसके कंपेयर में कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत थोड़ा काम पकड़ते थे, बहुत क्लैरिटी के साथ काम करते थे और बहुत अच्छा डिलीवर करते थे, उनकी वर्थ ज़्यादा होती थी। और मैं इस बात पे परेशान होता था कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैंने डिलीवर कर दिया, लेकिन तारीफ़ उसकी हो रही है जिसके काम में कम बग्स आए। तो देन आई रियलाइज़ कि ज़्यादा अच्छा है लेकिन कम जो है वो बेहतरीन है, कम के अंदर ज़्यादा क्लैरिटी है। ऑर्थर यहाँ पर 3 प्रायोरिटी रूल की बात करते हैं, यानी आपने दिन में कोई भी काम करना है, कोई भी गोल सेट करने हैं, वो 3 से ज़्यादा ना उठाइए या 3 से ज़्यादा काम मत उठाइए, 3 से ज़्यादा गोल्स मत सेट कीजिए पर डे। डेफिनेटली ये गोल्स आपके इन दी लॉन्गर गोल्स या बड़े गोल्स के साथ अलाइंड हैं, लेकिन आप 3 गोल से ज़्यादा मत जाइए और उसको बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कीजिए। जब इस रूल को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई किया तो मेरे पास 15 घंटे पर वीक एक्स्ट्रा निकलना शुरू हुए। और दोस्तों, तो ये सारी बातें क्या बताती हैं? ये सारी बातें ये बताती हैं कि जितना आपका जहन काम होगा, जितना आपका जहन पुरसकून होगा, जितना आपका जहन शांत होगा, उतना ज़्यादा आप अच्छा डिलीवर कर सकेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपका बिहेवियर लोगों के साथ होगा, उतना ज़्यादा अच्छा आप डीलिंग्स कर सकेंगे। तो मेरे दोस्तों, ऑर्थर यहाँ बताते हैं, और हमें आपका जहन और काम माइंड के लिए हमेशा एक बात याद रखनी है कि किस वक्त हमें सोचना है और किस वक्त हमने चीज़ों को जाने देना है, उन चीज़ों को इग्नोर करना है, अपने जहन को सुकून देना है। मेरे दोस्तों, ऑर्थर कहते हैं कि हमारा जहन जो है वो एक बाग की तरह है, हमें ध्यान से पौधे लगाने हैं, तरतीब से पौधे लगाने हैं और वहाँ पर उगने वाली खुद रॉ जड़ी बूटियों को उखाड़ फेंकना है। जब हम तरीके से पौधा लगाएंगे, बीज लगाएंगे, उसको प्रॉपर पानी देंगे, तो खुद रॉ जो झाड़ियाँ होती हैं उनको उगने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी, और अगर कोई उगी हुई है तो हम उसको उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। यही तरीका है कि हमने किस थॉट को फोकस देना है और किस थॉट को इग्नोर करना है। पुरानी कहावत है कि इंसान के अंदर 2 भेड़िए हैं, एक अच्छाई का भेड़िया और एक बुराई का भेड़िया। और कौन सा भेड़िया ताकतवर होता है? जिस भेड़िए को हम खुद ताकत देते हैं, जिस भेड़िए को हम खुद फीड करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये समरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।